ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اب کی میزبان کنور چودھری کا سلام۔ اب دیکھ رہے ہیں محرم اور حرام کے حوالے سے خصوصی نشریات، آئیے دیکھتے ہیں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، تیسرا دن ہے۔ تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا۔ حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مل پڑ گیا ہمارا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی، اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی۔ یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی۔ جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی۔ احد کی جنگ بول کے بتائیں، خیبر کی، خندق، کربلا، نہیں، حق و باطل کی۔ کون سی جنگ تھی؟ اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے۔ کون ہے؟ وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے۔ وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام۔ اور یہ میں آپ کو ایک نہیں، میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی، لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل ہے۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا، کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ نمازی ہیں، اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بلے ہو نمازیو، علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو۔ کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ کیسے نمازی ہو؟ امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا۔ امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا 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 نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک، دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح یہ، فرمایا نا لا الہ الا اللہ۔ اور کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خود ہی کسر نے، ہاں
اقبال ترجمہ کرتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی۔ ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا، دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا، ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔